دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، دعا ہے مالک ارض و سما پروردگار عالم بندہ نچیز حقیر فقیر کو اس کے تحت حق بولنے، حق سمجھنے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشو۔ عزیزان گرامی، اسلام دشمن ابد سے ہے اور آخر تک رہنے والے ہیں۔ کوئی پاکستان کے دشمن، کوئی اسلام کے دشمن، کوئی مذہب کے دشمن، کوئی نماز کے دشمن، کوئی قرآن کے دشمن، کوئی شریعت کے دشمن۔ دشمن مختلف ہے اور اسلام کا وجود ایک ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے لوگوں نے بہت ساری رکاوٹیں پیدا کر کے اسلام کے نور کو روکنا چاہا۔ رب نے فرمایا کہ یہ جو کافر کوشش کر رہے ہیں اسلام کے نور کو ختم کرنے کا، یہ جو مرضی کر لیں، ہم نے اسلام کو نور عطا ہی کرنا ہے، اسلام کی روشنی کو پھیلانا ہی ہے۔ اسلام کی ذمہ داری خود خدا نے اٹھائی ہے، قرآن کی ذمہ داری خود رب العالمین نے اٹھائی ہے، مصطفیٰ کی عزت کی ذمہ داری خود رب الرحمن نے اٹھائی ہے۔ جتنے بھی دنیا کے غریض آیان ہیں، بدبخت آیان ہیں، دنیا کے جتنے بھی مکر و فریب کرنے والے آیان ہیں، سب کے منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ اسلام کا نام سربلند ہے، سربلند رہے گا۔ اسلام کی عزت اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اس میں رتی برابر میں فرق نہیں آ سکتا۔ اسلام لیوا لوگوں کے ایمان کا تقابل ضرور ہوگا، اور پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری جن اسلاف نے اٹھائی، قربانیاں پیش کر کے، گھر کا گھر دے کر، بچیاں فدا کر کے، بیویاں دے کر، بیٹیاں قربان کر کے، علماء حق نے اپنا پورا حق ادا کرنے میں رتی برابر بھی فرق نہیں رکھا، اور اس میں رتی برابر بھی سستی نہیں دکھائی۔ علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس پاکستان کو بنانے میں بہت ساری رکاوٹیں بڑھی، گروپ بندیاں بن گئی، کچھ بننے کے حقدار تھے، کچھ نہ بننے کے حامی تھے، اور جو بننے اور بنانے میں جن کا کردار تھا انہی لوگوں کی قربانیاں پیش تھی۔ اور بہت سارے علماء اور اسلاف نے اس بس پاکستان کے بننے میں اپنے آپ کو پیش کر کے ظالموں کے مدِ مقابل کھڑے ہو کر اپنے بیانیہ کو ریکارڈ کرایا اور بتایا کہ ہم اس پاکستان بنانے میں اور اس پاکستان کی آباد کرنے میں ہماری سوچ مختلف کیوں ہے۔ بمبئی کے علاقے میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرنا چاہا، لوگوں کو بتانا چاہا کہ ہم